الرحمن الرحیم۔ زائرین، اس وقت ہم موجود ہیں وادی السلام میں۔ یہ قبرستان دنیا کا سب سے بڑا قبرستان ہے، اور دیکھیں یہ ہمارا شرف ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں جہاں آنا ہے ہم زندگی میں اپنا وہ مقام دیکھ رہے ہیں۔ جب انسان دیکھیں دو طرح کے افراد ہیں، کچھ تو وہ ہیں جو مریں گے تو جائیں گے کہاں؟ وادی برہوت میں۔ وادی برہوت کہاں ہے؟ یمن میں ہے، بعض کہتے ہیں افریقہ کے جنگلات میں، مطلب کنفرم نہیں ہے، یعنی کافروں کو اپنا ٹھکانہ پکا معلوم نہیں ہے، لیکن علی کے چاہنے والوں کو معلوم ہے کہ مرنے کے بعد یہاں آنا ہے۔ تو آپ دیکھیں دنیا کا سب سے بڑا قبرستان ہے۔ تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ پہلے لکڑی کی زری تھی، اصل جو ان کا ہے قبر دو نبی جناب ہود اور جناب صالح، اندر تعمیر چل رہی ہے، مکمل ہونے کے بعد وہاں پہ شفٹ کر دیا جائے گا۔ تمام لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے 1,24,000 نبیوں کو بھیجا ہے، اور روایتیں بیان کرتے 70,000 انبیاء وادی السلام میں دفن ہیں۔ کتنے؟ تو بڑے فخر کی بات آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے دیکھیں دو کیا جناب آدم جناب نوح مولا کائنات کے پاس آپ دیکھ کے آئے، جناب ہود جناب صالح بظاہر یہاں ہیں، لیکن 70,000 نبیوں کی قبریں ہیں۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں 70,000 نبیوں کی زیارت کی ہے۔ صلوات پڑھ لو بھائی۔ تھوڑا سا میں ہلکا ہلکا جلدی خاکہ بیان کو، چونکہ وقت یہاں زیادہ نہیں ہوتا اور بھی قافلہ ہے۔ جناب ہود اور جناب صالح، تھوڑا سا ہلکا زندگی کا بتاؤں۔ جناب ہود کی جو قوم تھی وہ افراد جو تھے بڑے طاقتور قوی جثہ ہوتے تھے، بڑے دیو ہیکل آدمی، اتنے مضبوط کہ وہ گھر اینٹ گارے سے نہیں بناتے تھے بلکہ پہاڑوں کو توڑ کے گھر بنا لیا کرتے تھے۔ اور جب جناب ہود نے کہا اللہ کو مانو تو انہوں نے اللہ کو ماننے سے انکار کر دیا۔ بہت سمجھایا، لوگ نہیں مانے، تو جناب ہود نے کہا کہ اللہ عذاب نازل کرے گا جو ہوا کا عذاب ہوگا۔ لوگوں نے کہا ہم پہاڑ جیسے آدمی، ہوا ہمارا کیا بگاڑ لے گی؟ لیکن جب عذاب آیا تو تمام گھروں کو تمام پہاڑوں کو لے کے ہوا اڑ گئی اور وہ تمام قوم نشت و نابود ہو گئی۔ اسی طرح جناب صالح اپنی قوم کو سمجھاتے رہے کہ بھیا مانو، لوگ نہیں مانے۔ انہوں نے کہا ایک شرط پہ اللہ کو مانیں گے، جس پتھر کی ہم پوجا کر رہے ہیں اگر اس پتھر سے اونٹ برآمد ہو جائے تو ہم اللہ کو مانیں گے۔ جناب صالح نے دعا کی، اللہ نے اونٹنی کو ظاہر کر دیا، اور پھر اللہ نے اس وقت پانی کا یہ نظام نہیں تھا بلکہ ایک ہوش تھا جس میں 24 گھنٹے میں پانی جمع ہوتا تھا۔ تو جناب صالح نے کہا اللہ نے حکم فرمایا ہے کہ ایک دن تم لوگ اس سے پانی پیو گے، ایک دن یہ اونٹنی جو برآمد ہوئی یہ پانی پیے گی، اور جس دن تم کو پانی نہیں ملے گا اونٹنی اتنا زیادہ دودھ دے گی کہ تمام قوم دودھ سے سیراب ہو جائے گی، تب بھی دودھ کم پڑنے والا نہیں ہے۔ لیکن ہٹی لوگ تھے، ضدی لوگ تھے، انہوں نے کہا بھیا اچھا ایک دن یہ پیے گے ایک دن ہم پیئیں گے، تو انہوں نے کیا کیا؟ اس کے قدموں کو کاٹ دیا۔ پھر اللہ نے کیا کہتے ہیں فوراً عذاب کی جب خبر آئی ہے، جناب صالح نے کہا اب عذاب آنے والا ہے۔ عذاب کی نشانی یہ ہوگی پہلے دن تمہارا چہرہ لال ہو جائے گا، دوسرے دن پیلا ہو جائے گا، تیسرے دن کالا ہو جائے گا، اور چوتھے دن تم تمام کے تمام ختم ہو جاؤ گے اگر تم نے استغفار نہیں کیا۔ لوگوں نے کہا بھیا کچھ نہیں ہوگا۔ اگلا دن آیا چہرے لال ہو گئے، کوئی توجہ نہ کی۔ دوسرا دن آیا چہرے پیلے ہو گئے، انہوں نے کہا چھوڑو، ہو سکتا کوئی بیماری چل گئی ہو۔ تیسرا دن آیا چہرے کالے ہو گئے، استغفار نہیں کیا، تو چوتھے دن اللہ نے جناب جبرائیل کو بھیجا، انہوں نے ایک تیز آواز کہتے نکالی ہے جس سے تمام آواز سننے کے بعد تمام افراد جو تھے وہیں پہ ہلاک ہو گئے۔ تو آپ دیکھیں آپ کتنے طاقتور کیوں نہ ہو، تو انسان آج کل تو کمزور سے بلبلے سے ہمیں، وہ پہاڑ جیسے آدمی جب اللہ چاہے تو کوئی ٹک نہیں سکتا ہے۔ اور یہ جو آپ جلدی جلدی عرض کروں کہ دنیا کا سب سے بڑا قبرستان ہے، 25 کلومیٹر مربع یہ پھیلا ہوا ہے۔ بعض روایت ہے کہ یہاں سے نجف تک کا جو علاقہ ہے وادی السلام ہے، آدھے کے مولا کائنات جہاں سے آپ آئے ہیں وہ بھی وادی السلام ہے، اور یہ بھی خطہ وادی السلام 25 کلومیٹر مربع میں پھیلا ہوا دنیا کا سب سے بڑا قبرستان ہے۔ اس کا نام وادی السلام کیوں پڑا؟ یہ بنی اسی سے مل جائے گی پردھان جی۔ وادی السلام کیوں اس کا نام پڑا؟ اس لیے کہ پہلے اس کا نام وادی السلام نہیں تھا، یہاں پہ زلزلے بہت آیا کرتے تھے، لوگ گھر بناتے، زلزلہ آتا، گھر مسمار ہو جاتے، لوگ پریشان ہوتے، اچھا ڈیلی عادی ہو گئے تو بھیا آنا ہی ہے۔ ایک دن کیا ہوا کہ زلزلہ نہیں آیا۔ اب جب کچھ اچانک ایسا ہو تو پریشانی ہوتی کہ بھیا آج کیوں نہیں ہوا۔ میں جب وہاں تنظیم میں انسپکٹر تھا، میں چلا گیا مئو، تو وہاں پہ لوم بہت زیادہ چلتے ہیں جو وہ تاکنے والے کپڑا سلائی کے ہوتے ہیں، تو
तो इतनी तेज वो आवाज करते मैं वहां रात भर सो नहीं पाया। तो मैंने उनसे कहा कि भैया मैं तो सो नहीं पाया। कहा मौलाना महीने के आखिरी दिन ये मशीनें बंद होती हैं, उस दिन हम नहीं सो पाते, आवाज की आदत इतनी ज्यादा हो गई है। तो जलजला आता था, एक दिन नहीं आया तो लोगों ने कहा भैया आज क्या हो गया, आज तो जलजला नहीं आया। तो सबने कहा एक खूबसूरत नौजवान आया है, जब से उसने बस्ती में कदम रखा है जलजला नहीं आया। वो थे जनाब इब्राहिम नबी खुदा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। तो आप सब मिलकर उनके पास गए कि भैया आप आए हो, आपके कदमों की बरकत की वजह से यहाँ पे जलजला नहीं आ रहा, आप यहीं पे रुक जाइए। उन्होंने कहा कि साहब मैं तो नहीं ऐसे रुकूंगा। देखिए उन्हें रुकना भी था, इसलिए कि वो जानते थे यहाँ पे वो शख्सियत आने वाली है जो तमाम चाहते हैं अंबिया मुरसलीन और इमामों का चाहते हैं मंबा होगा, जहाँ पे तमाम औलिया आएंगे, जहाँ तमाम इमाम तमाम अंबिया ज़ियारत के लिए आएंगे, क्योंकि जगह को नजफ अशरफ होना था। तो उन्होंने कहा ऐसे नहीं लूंगा, बल्कि अगर तुम चाहते हो मैं यहाँ पे रुकूं तो मैं जमीन को खरीद लेता हूँ, कीमत मैं अदा करूंगा, मिल्कियत मेरी होगी, लेकिन जो जहां रह रहा वो रह सकता, कोई पाबंदी नहीं है। उन्होंने कहा अच्छा भैया पैसा भी मिल जाएगा, जगह भी मिल जाएगी। तो इस जमीन को 2 मरतबा खरीदा गया, पहले जनाब इब्राहिम ने खरीदा और बाद में मौलाए कायनात ने खरीदा है। और जिस वक्त रिवायतें बयान के जब आप आए हैं तो सलामती हुई, तो वादी सलाम, सलामती की वादी, तब यह नाम पड़ा जनाब इब्राहिम के आने के बाद। और आप इस मुकद्दस सरजमीन की अगर आप बात करें, यही वो मकाम है कि जिस वक्त जनाब इब्राहिम, कुरान ने जिक्र किया जनाब मूसा गुजर रहे थे, जनाब मूसा से कहा मूसा ऐसे मत गुजरो, अपनी जूतियों को उतारो, ये मुकद्दस वादी है। यही वो मुकद्दस वादी जिसमें हुक्म आया था, यहीं पे जनाब मूसा को मौज़ा अता किया गया था। और आप देखें जब तूफान नूह आया है तो मकाम के जहां पे जनाब नूह की कश्ती को आने के बाद अमान मिली थी वो यही मकाम है। तो बड़े शरफ की बात है, जितने फजाइल आप बयान करें वो कम है। यहाँ पे 70,000 अंबिया दफनाज मौका मिल रहा है, इस मकाम पे आए हुए हैं। दुआ होंगे परवरदिगार तमाम आने वाले ज़ाहिरीन की ज़ात को कबूल फरमाए। वो अफराद के जो मुतमन्नी है और नहीं आ सकते, अल्लाह मौका फराम फरमाए कि वो आए और अपनी आंखों से जन्नत का नजारा करें। जो भी अफराद यहाँ पर नेक हाजतें लिए हुए हैं, परवरदिगार सबकी हाजतों को पूरा फरमाए। परवरदिगार जहां जहां साहिबान ईमान या जो यहाँ बैठे हुए हैं, जो जिस बीमारी मुब्तला है उनको शिफाए आजिला कामिल अता फरमा। और खुसूसन दुआ कि जिसके बाद किसी दुआ की जरूरत नहीं है कि परवरदिगारा मुंतकिम खून हुसैन यूसुफ ज़हरा इमाम ज़माने के ज़ुहूर में ताजील फरमा, ताजील फरमा। आप खड़े हो जाए, ज़ियारत पढ़ लेते हैं।